اب یہ دیکھیے ذرا سا، میں نے بہت سی آیات رکھی ہیں سامنے. قرآن نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ذرا ذرا سی چیزوں کے اوپر مغفرتیں ہیں اور جنت کے وعدے ہیں، بس وہ ایک اتنا تم نے پڑھ لیا کرے یہ کلمہ ہی تمہارے ساری میزان کو نیچے کر دے گا، سب تمہارا یہ عمل سب بڑھا دے گا اور باقی سب ہٹ جائیں گے. ارے اس کی حقیقت کو سمجھیں گے تب ہوگا کلمے کی. یہ نہیں ہے کہ وہ تم پڑھتے تھے تو وہ رکھ دیا گیا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کیا، یہ گمان کیا، یہ حساب لگا رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیں گے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے تھے. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، ہم چھوڑ دیں گے، اب تو بخشش ہو گئی. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ مغفرت نہیں فرماتا اس بات کی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ مغفرت فرماتا ہے اس کے علاوہ جس کی بھی چاہتا ہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یہ آیت نمبر 116 سورہ نساء کی 4116. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ منافقین کا ذکر چل رہا تھا. جنگ کے حالات اور جنگ کے حالات کے ساتھ میں پھر منافقین کا رویہ، پاکھنڈیوں کا، ہپوکریٹس کا. اب یہاں سے پھر یہ اگلا جو بیان شروع ہو رہا ہے، ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے. ایک بات کہتے کہتے قرآن بالکل ایک نئی بات کہنے لگتا ہے. ان کے درمیان میں ربط خود تلاش کرنا ہوتا ہے. قرآن کو بے ربط کلام نہیں کہہ سکتے. قرآن پورا شروع سے آخر تک، ایک سورت کے بعد دوسری سورت آئی، ان میں بھی ربط ہوتا ہے اور ہر آیت کے بیچ میں ربط ہوتا ہے. یہ چونکہ بہت کم الفاظ میں یہ اس کا معجزہ ہے کہ ان لمیٹڈ ہی کہہ سکتے ہیں ہم اسے. بیانات ہیں یا باتیں کہی گئی ہیں، اس میں آپ کا ذکر ہے، اس میں آج کے حالات کا ذکر ہے. ایک ہی آیت مختلف خاص مخصوص موقعوں کے اوپر مختلف حالات کے اندر مختلف انداز میں رہنمائی کرتی ہے الگ الگ موقعوں پر. تو اس لیے یہ اتنا کمپیکٹ یا جامع ہونے کی وجہ سے درمیان میں جو فل ان دی بلینکس چھوڑے جاتے ہیں، خالی جگہ پر کرو، وہ خود پر کرنی ہوتی ہے. اور اس سے بہت مطلب سمجھ میں آتے ہیں جب اس پہ غور کریں تو. اور وہ چھوڑی گئی ہیں ایسے ہی کہ غور تو بہت کرنا پڑے گا، لیکن کوئی ایوریج انٹیلیجنس کا آدمی بھی، بہت جینیس کی ضرورت نہیں ہے، ایوریج انٹیلیجنس کا آدمی بھی وہ جب غور کرے بیٹھ کر تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا، وہ کر سکتا ہے. اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا منافقین کا ذکر کر رہا تھا، اب یہ کہا کہ شرک جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، شرک کرنے والے کی. تو منافقت بھی شرک ہے. شرک یہ تو بہت مرتبہ آ چکی ہے بات، چونکہ تذکرہ آتا رہتا ہے کہ شرک صرف اسے نہیں کہتے جو سامنے سے کوئی کہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کے کسی کے آگے سر جھکا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں. صرف اسے شرک نہیں کہتے. قرآن نے شرک تو اسے بھی کہا کہ جو فرقے بنانے کو شرک کہا بہت واضح انداز میں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ان مشرکین میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے. قرآن نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، یہ کوئی اس اصول کو لے لے کہ اللہ کے کلام کو نظر انداز کر کے جیسی خواہشات ہیں ویسا ہی کرے، جب دل چاہے جو سوٹ کرتا ہے وہ مانے، اور جو سوٹ نہیں کرتا اس پر مستقل اس کی خلاف ورزی کرتا رہے، اس لیے کہ اس کی خواہشات ایسے ہی ہیں.
قرآن نے اسے بھی شرک کہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے اپنا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو گیا نا، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اگر کسی نے کوئی اور الہ بنا لیا تو شرک ہو گیا۔ قرآن نے اللہ کے قانون بنانے کا اختیار اس نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ نبی اس کی تشریح کر سکتے ہیں، نئے قانون نہیں بنا سکتے، اس کے خلاف نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن نے اسے بھی شرک کہا ہے کہ کوئی اس کے قوانین سے الگ ہٹ کر دنیا کے قوانین پر راضی ہو جائے اور ان پر عمل کرنے لگے، سمجھ کر جان کر بغیر کسی مجبوری کے، تو اسے بھی شرک کہا ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں، قانون بنانے کے اختیار میں احدا، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ جس نے یہاں بھیجا اس دنیا کے اندر، یہ جس نے پیدا کیا، جس نے کائنات بنائی، کائنات میں ایک نظام رکھا، اس میں کچھ قانون جاری کر دیے، نیچر، فطرت اس کے قوانین ہیں، وہ قانون بتایا کہ کبھی بدلیں گے نہیں۔ تمہارے یہاں کبھی کبھی بدل جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ پہلے ان قوانین کو سمجھا نہیں تھا، بعد کو سائنٹسٹ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پہلے ہم سمجھے نہیں تھے، یہ ہیں۔ نیچر میں نہیں بدلتے، اللہ کے قوانین نہیں بدلتے، وہ تب بھی ویسے ہی تھے جب غلط سمجھ رہے تھے۔ ایسے ہی انسان کی نیچر ہے، یہ کہا کہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت، اللہ کی کوئی فطرت ہوتی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی نیچر، اللہ نے جو فطرت مقرر کی، جو نیچر رکھی، التی فطر الناس علیہا، دنیا کے انسانوں کو اسی نیچر کے حساب سے، فطرت کے حساب سے پیدا کیا، اسی کے اکارڈنگ، اسی کی ہارمونی میں، اسی سے فطرت کے اندر جو لا رکھے، دنیا کے انسانوں کی جو نیچر ہے وہ بھی ایسے ہی ہونی چاہیے کہ اس سے ہم آہنگ ہو جو نیچر میں ہے قوانین۔ نہیں ہوگی زندگی جہنم بن جائے گی، تو نقصان اٹھاؤ گے، دنیا میں دوسروں سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ لیکن جیسے دوسرے جانداروں کو، انسان کے علاوہ، ان کو جو فطرت دی، نیچر دی، اس کے اندر انسٹنکٹ رکھ دیے، جبلت، ان کو معلوم ہو جاتا ہے، اندر ہے ایک پروگرامنگ کہ کب کیا کرنا ہے، کیسے بیہیو کریں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ انسان میں یہ نہیں رکھا، انسان کو آزادی دی، آزادی دی، وہ سیکھتا ہے، بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ماحول سے سیکھتا ہے، گھر والوں سے، دوسروں سے، پیچھے کے لوگ جو کچھ علم چھوڑ گئے ہیں اس سے، کائنات سے، اور علم اپنے پاس سے بھیجا ہے اس کے لیے کہ اس رہنمائی میں جب چلو گے تو اپنے نیچر پر رہو گے۔ یہ ہے وہ نیچر کہ جب اس رہنمائی میں چلو گے تو اس نیچر سے ہم آہنگ ہوگے، اس کے ساتھ میں تمہاری ہارمونی ہوگی جو اللہ نے بنائی ہے، کائنات کے اندر جو رکھی ہے۔ نہیں چلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، خطرات آئیں گے، ایکسیڈنٹس ہوں گے تمہاری زندگی کے، خوف آئیں گے، غم آئے گا طرح طرح کے۔ جب اس کے مطابق چلو گے، بھئی کسی سے آپ کی اچھی دوستی ہو، کوئی خطرہ نہیں ہوتا نا، دشمن سے، مخالف سے خطرہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیا کر دے کب۔ تو جب نیچر کو دشمن بنا لو گے تو خطرات رہیں گے، اور ڈرتے بھی رہو گے، معلوم نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو خوف اور غم جو آج اس کی وجہ سے آئیں گے، تو اس کے قوانین پر عمل نہیں کرنے سے، یہ جو اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں، قرآن نے کہا چاروں طرف اللہ کی آیات ہیں کائنات میں، واقعات کی شکل میں اللہ کی آیات نازل ہوتی رہتی ہیں، لگاتار قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ قرآن میں الفاظ کی شکل میں ہے، یہ مقرر ہے، فکس ہے، ایک حرف بھی نیا نہیں آئے گا۔ ان دونوں کے اندر کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اللہ کے الفاظ میں اور اللہ نے کائنات کے اندر جو قوانین رکھے ہیں، لیکن دونوں اسی کے ہیں۔ اب یہاں ہم اپنے قانون بناتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، اس میں امینڈمنٹس کرنے پڑتے ہیں کہ غلط ہو گیا تھا قانون، نقصان ہو رہے تھے، تو سنشودھن ہوتے ہیں۔
اب جگہ جگہ سے دنیا کے اندر سننے کو مل رہی ہیں آوازیں. میں تو کب سے کہتا تھا یہ بات قرآن کی روشنی میں تھوڑی کہتا تھا کہ قرآن نے تو ایک زمین کی بات کی تھی، نسل انسانی اور ایک زمین، ارض اللہ، اللہ کی زمین، تمہاری کہاں سے آ گئی؟ تو یہ پولیٹیکل باؤنڈری سب جو ہیں یہ جعلی ہیں، یہ قبضے کی ہیں. یہ ہمارا ملک ہو گیا، یہ تمہارا ہو گیا، پاسپورٹ لو، ویزا لو، اس کے بغیر تم نہیں آ سکتے، اس میں ہمارا قانون ہے، اس میں ان کا قانون ہے، سب نے اپنے اپنے بنا لیے. یہ سب قبضے سے شروع ہوا. انسان تھا زمین پر جہاں دل جاتا تھا. زمین اللہ کی، انسان نے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، انسان کے لیے پیدا کیا. کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی یہاں بنایا وہ تمہارے لیے بنایا، تم سب کے لیے. خلق لکم، تم سب کے لیے، سب کی یہ زمین سب کے لیے. اب اس پہ جو جتنے بھی شروع ہوئے، جیسے آپ یہاں پر یہ رامپور شہر ہے، اسٹیٹ تھی، نواب تھے یہاں پر. نواب کیسے ہو گئے تھے؟ جو سب سے پہلے نواب تھے وہ فوج لے کر آئے، علاقہ لے لیا ایک، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے ان کے نسلیں ان کی چلیں، پرماننٹ اسٹیٹ ہو گئی، ہماری ہے، مالک ہو گئے. تو یہ ساری دنیا کے اندر جو حکومتیں شروع ہوئی یا علاقے شروع ہوئے، ایسے ہی شروع ہوئے. پھر ایک نے دوسرے پہ حملہ کیا، اپنا بڑھا لیا. کہیں ایسا ہوا کہ جا کے حملہ کیا، وہاں پر بھی رہنے لگے، بہت دن تک وہاں پہ رہے، لیکن وہاں کے جو پرانے لوگ تھے جو رہ رہے تھے ان پر بہت لمبے عرصے تک قبضہ نہیں کر سکے. 5 سال 10 سال 20 سال بعد نکلنا پڑا وہاں سے، اس لیے کہ مخالفت ہوتی تھی کہ یہ تو ہمارا تھا. تو واپس جاتے وقت ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے گئے، کمزور ہو جائیں یہ. پوری اسلامی ریاست جو تھی وہ چاہے نام کی بچی تھی، ایک نام تھا، یہ نام بھی اگر دوبارہ ری آرگنائز ہو جائے تو بڑا اہم ہو جاتا ہے. یہ 1924 میں اس نے اعلان کر کے، جو اس وقت کے نام کے خلیفہ تھے ترکی میں، عملاً نہیں تھے، کوئی ان کا کنٹرول نہیں تھا کہیں، سب جگہ لوگ الگ الگ ہو گئے تھے، ہر جگہ ریجنلٹی تھی. ان کا عرب ترکوں کے انڈر میں رہیں گے، ترک خلیفہ تھا، سلطنت عثمانیہ سے چلا رہا تھا ٹرکی میں، تو سب الگ الگ ہو گئے تھے. کوئی اس نے اعلان بھی کر دیا کہ اب خلافت ختم. ابھی دنیا میں خلا پیدا ہونے جا رہا ہے، بہت جلدی آپ کو نظر آئے گا. پوری خلا کو کوئی پر کرتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ پوٹینشیل جو ہے وہ چائنا میں ہے، آگے بڑھ کے. یعنی دنیا کی سپر پاور اس امریکہ ہے، کمزور ہونے جا رہا ہے، ایک خلا ہونے جا رہا ہے. وہ بہت سے ممالک سے، ابھی افغانستان سے نکلا، ہٹا نا 20 سال کے بعد. یہ ہٹنا اور پیچھے جانا جو ہوتا ہے یہ کمزوری ہوتی ہے. ابھی کمزوری نظر سامنے سے ابھی نہیں آ رہی، آ جائے گی نظر. اس خلا کو انہوں نے، ان کا انفلوئنس کم ہوا، اب اس کم کو کوئی پورے کرنے کے لیے آئے گا. تو اس وقت جتنے ان میں سب سے زیادہ پوٹینشیل چین میں ہے اور دنیا کے ملکوں میں نہیں ہے. ہو سکتا تھا ان کے پاس جو مسلم اسٹیٹس کہلاتی ہیں 57 ہیں، 57 کرچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی، اگر یہ ایک خلافت نام کی ہی بچی ہوتی، ری آرگنائز ہو جاتی کہ بھئی دوبارہ متحد ہو جاؤ. اس لیے یہ کور نہیں کر سکتے اس خلا کو. یہ تو یہ خون دے کے بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. وہ چھوٹی چھوٹی تھی، برابر برابر جو کرچے ہیں، جو آپ کے ایک شہر کے برابر بھی نہیں، وہ آپس میں کہ یہ ہماری سرحد ہے، یہ ہماری سرحد ہے. تو ان کے بس کی نہیں رہی. ورنہ اصل میں اصل کینڈیڈیٹ یہی تھے. انہوں نے سمجھا بھی یہی تھا. جب پہلے یہ بائی پولر ورلڈ تھی، یو ایس اے اور یو ایس ایس آر. یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا، وہ بھی افغانستان سے نکل کے ٹوٹا تھا. بس افغانستان کو چھوڑا، 2 سال میں ٹوٹ گیا، 3 سال میں بکھر گیا. بہت سے جتنے ایک یونین بنائی تھی بہت سے ملکوں کی ملا کر، وہ یونین ٹوٹ گئی. روس الگ رہ گیا، وہ سب الگ ہو گئے. بہت اسٹرانگ یونین تھی، بڑا سختی سے قبضہ تو روس قبضہ ہی تھا ایک طریقے سے، روس کا ان پہ بنائی تو یونین تھی. یہ بھی یونین ہے، یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، بہت سی اسٹیٹس کی یونین.
یہ یونین جہاں بھی بنی ہے انہوں نے بہت ترقی کی ہے. یو اے ای آنن فانن ترقی کی ہے, اور جہاں بکھرے وہاں غائب ہوتے چلے گئے. یو اے ای 7 ملکوں کی یونین 70 کی دہائی میں آزاد ہوئی ہے, غلام تھے, اور آزاد ہوتے ہی ایک دم ترقی کرنی شروع کر دی. انہوں نے آزاد ہوتے ہی اپنے یونین بنا لی, کوئی پاسپورٹ نہیں, کوئی ویزا نہیں, ایک ہی کرنسی تھی. ہاں ہر جگہ کا شیخ الگ ہے, ان سب کا بھی ایک بڑا امیر الگ ہے, 7 کا. یہ جنہوں نے یہ دنیا میں کالونائز کیا تھا, جو گھسے تھے جگہ جگہ دنیا میں, بہت ملکوں پہ جو قبضہ کیا تھا, وہ جب پیچھے جب ہٹے, ٹکڑے کر کے ہٹے, تو یہ ٹکڑے جتنے تھے یہ بڑے حصے پر برٹن کا, باقی دوسرے ملکوں کا بھی تھا, کچھ پر فرانس کا جو راج تھا, کچھ پر اسپین کا. ان کے اسلامی جو پرانی سلطنت تھی اسے کمزور ہونے کے بعد ان سب نے جو کالونیز بنایا تھا, یہ جب ہٹے تو یہ ٹکڑے کر کے ہٹے. اگر یہ فورن یونین اپنی بنا لے مضبوط, ایسے جیسے یو اے کی ہے, جیسے یو ایس اے تو ایک ملک سا ہی ہو گیا, یو ایس ایس آر ایک ملک سے ہی تھا, ایک ایشین یونین بنی, انڈونیشیا, ملیشیا, ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا, یہ اس کے اندر جب یہ بنی تو یہ سب بھی خوشحال ہونے لگے. پاسپورٹ تو ایک نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کا سب کا ایک دوسرے کے ساتھ میں تجارت بالکل فری, کوئی ٹیکس نہیں, آنا جانا. یوروپین یونین بنی دوسری جنگ عظیم کے بعد, سب نے ترقی کی, سب کھوکھلے ہو گئے تھے جنگ عظیم کے بعد, پھر سب نے ترقی کی. وہاں بھی یہ برٹن کی کرنسی الگ, دوسرے اور ملکوں کی الگ, جتنے ساتھ میں اس یونین میں ہیں, لیکن ایک کامن کرنسی بھی یورو, چاہے جہاں چلا لو آپ اندر ہی. ہر ایک کے اپنے ملک کا پاسپورٹ الگ ہے, لیکن ایک کامن پاسپورٹ ایک اور بھی ہے, یہ پوری یونین کا ہے, چاہے جہاں چلے جانا, کوئی پوچھے گا نہیں. تو یہ ہمیشہ بہت ترقی کی ہے, اور ہمیشہ جو ہے وہ گھر گئے مسائل کے اندر, اور جب بھی ٹوٹے تو یہ بھی نیچر کا قانون ہے, یہ پوری دنیا میں ایسے ہی رہا. یہ ہمیشہ جب اس قانون کو فالو کرو گے, پوری دنیا ایک ہو جائے, سب ترقی کریں گے, سب. آرمی تو ختم ہی ہو جائے گی, ضرورت ہی نہیں بچی. ان ہتھیاروں کی بھی, چھوٹے موٹے ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی جو پولیس کو دیے جائیں, ان ہتھیاروں کی بھی ضرورت نہیں جن سے ایک دوسرے کو تباہ کرنا ہے اور لڑنا ہے. یہ سب ختم ہو جائے اگر پوری دنیا ایک ہو جائے تو, کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا, ایک ورلڈ ہے بس, تو سب ترقی کریں گے. جب اس قانون کو توڑو گے, اللہ نے تو یہی دیا تھا, تو خوف آئے گا, حملے ہوں گے, طاقتور بھی ڈرتا رہے گا کہ ہمارے خلاف کون کون سے بن رہے ہیں آپس میں مل کر. شرک خوف لاتا ہے. یہ شرک ہو گیا, اس کے قانون کو توڑا, یہ بھی شرک تھا ایک, جو اس نے لا یہاں پہ دیا تھا, اس لا کو توڑا تھا یہاں پر یہ سب نے. تو شرک خوف لاتا ہے, اور توحید جو ہے وہ بے خوفی پیدا کرتی ہے. اب کسی کا ڈر نہیں, آخری ڈر یہی تو ہے کہ جان چلی جائے گی, اس کے پاس چلے جائیں گے. جانا تو ہے ہی, رک سکتے نہیں یہاں پر. تو یہ توحید جو ہے یہ خوف نکالتی ہے, اور شرک خوف پیدا کرتا ہے. یہ منافقین کے طرز عمل کے بعد بتایا, وہ طرز عمل بھی جو تھا وہ شرک تھا, وہ منافقت, کہ جو اس کا قانون تھا, جو اس کی ہدایات تھیں, اس سے الگ ہٹ کر اپنی چیزیں جو ہے اس قانون سے بنا رہے تھے. اللہ جو ہے وہ نہیں مغفرت فرماتا اس بات کی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. مغفرت کا مطلب بھی بہت آپ کو معلوم ہے, سب کو ہر چند دن بعد آتا ہے, معافی نہیں ہے. ہر جگہ ہوتا یہ کہ بخشنا, معاف کرنا, یہاں بھی ترجمہ یہی لکھا ہے. میں کریکشن بہت سے کرتا ہوں, بعض جگہ رہ جاتے ہیں, ترجمہ یہاں کاپی کرتا ہوں تو ٹرانسلیشن. کسی چیز کو ڈھک دینا, اسے کہتے ہیں مغفرت. غلطی کے سزا لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ ہے, جو غلطی کرو گے سزا مل جائے گی یہیں دنیا میں, غلط فیصلے کرو گے انجام سامنے آ جائیں گے. ہو گئی غلطی, اگر اس غلطی کو کور کر دیا تو وہ برا انجام سے بچ گئے. تو یہ ایک طریقے کی شیلڈ ہے مغفرت, پروٹیکشن ہے, سامان حفاظت ہے مغفرت. یہ پسند نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے.
اس کی مغفرت نہیں کرتا، ان لوگوں کو سامان حفاظت پروٹیکشن نہیں دیتا جو شرک کرتے ہیں. ان کو یہاں سزا ملتی ہے خوف کی زندگی، وہ انسانیت کے لیول سے گر جاتے ہیں. انسان جب اپنی نیچر سے ہٹے گا تو وہ اپنے استر سے، اپنے لیول سے نیچے آ جائے گا، جانوروں کے آگے جھکے گا، بے جان چیزوں کے آگے جھکے گا، ان لوگوں کے آگے جھکے گا کہ جن کے پاس پیسے آ گئے، ان کے آگے جھکے گا کہ جن کے پاس کچھ پاور آ گئی. جگہ جگہ ماتھے ٹیکے گا، جگہ جگہ جھکے گا. ماتھے ٹیکنے کا مطلب خالی یہ نظر آتا وہ ماتھا ٹیکنا تھوڑی ہوتا ہے. یہ توحید اس سب سے روک دیتی ہے. اب جس کے سامنے جھکتا ہے اسے ڈر کر جھکتا ہے. یہ توحید یہ خوف نکال دیتی ہے. اس کے آگے جھکے کا مطلب جو اس نے چاہا وہ مانا، تو پھر تمہاری زندگی اس کے قانون کے مطابق ہوگی، نیچر سے ہم آہنگ ہوگی، نیچر سے سنک میں ہوگی، نیچر سے ہارمونی میں ہوگی، اور زندگی اچھی جائے گی، اچھے نتائج برآمد کرے گی. شرک کرو گے نتائج برے آتے چلے جائیں گے، پرابلمز پوری دنیا میں پھیلتی چلی جائیں گی، سالو نہیں ہوں گی. تو معاف نہیں کرتا کا مطلب یہی ہے. یہاں دنیا میں اپنا طرز عمل بدل لو، اور کوئی معافی نہیں چلے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو بیلنس کر دیتی ہیں. قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات. کوئی اگر غلطی ہو گئی، برائی ہوئی، اس سے تو توبہ کی، لیکن اس کا نتیجہ جو انجام ہوتا وہ اس سے ایک بیلنس ہو جاتا ہے کہ تم اچھائیاں کرو، توازن میں وہ بڑھ جائیں گی، اس کے برے اثرات کو روک دیں گی. شرک کو نہیں روک پائے گا کوئی اور نیکی کر کے شرک کو کمپنسیٹ کر دو، نہیں کر سکتے. اور دوسرے گناہوں میں جس کا قتل کیا تھا، پیسے مارے تھے، لوگوں کے ڈاکے ڈالے تھے، اب توبہ کی توفیق ہوئی، بہت پچھتاوا ہوا، بہت ندامت ہوئی. جن کے حقوق معلوم تھے دے دیے انہیں، ان کا خوب ہاں دے دیا، انہیں راضی کر لیا. اب پتہ ہی نہیں ہے اگر اتنے زمانے کے بعد کس کس کا مار دیا تھا، کس کس کے حق مارے تھے. اب کچھ بھی نہیں کر سکتے نا ندامت کے علاوہ. دوسری نیکیاں کمپنسیٹ کر دیں گی. ندامت تو ہو، توبہ تو ہو، یہ تو ساتھ میں ضروری ہے ہر ایک کے. لیکن دوسری جو نیکیاں ہیں وہ اسے کمپنسیٹ کر دیں گی. شرک کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا. یہ ہے مطلب اس کا معاف نہیں کرے کہ اگر شرک پر موت ہو گئی تو یہاں دنیا میں نقصان اٹھاتے رہو گے، کچھ نہیں ہوگا کسی بات سے. جب تک اسے بند نہیں کرو گے یہ توبہ ہو گئی. اور یہاں سے جانے کے بعد شرک معاف نہیں ہوگا. اگر شرک پر موت ہوئی، احساس ہو گیا کہ غلطی کرتے رہے، توبہ کر لو، بس معافی کی صرف یہ شکل ہے. وہ کسی اور چیز سے کمپنسیٹ نہیں ہوا. یہ نہیں کہ پھر کسی سے شرک ایک دفعہ ہو گیا وہ تو گیا جہنم میں، اب پھر اس کے بعد کوئی اور نیکی کرنے کی ضرورت ہی کب بچی جب جہنم میں بھی جا رہے ہیں. تو یہ تو معافی تو ہوگی نہیں، گئے جہنم میں ہی جلنا ہوگا. یہ بہت تفصیل سے میں سمجھا چکا ہوں پہلے آیات کے اندر. یہ آیت بھی ریپیٹ ہوئی ہے، پہلے آ چکی ہے. اس کے علاوہ کوئی جو دوسری غلطیاں ہیں ان کے نتائج سے بچا جا سکتا ہے. یہاں سے جانے کے بعد بھی جو دوسری غلطیاں ہیں ان کے سلسلے میں معافی ہو سکتی ہے، اس کی نہیں ہوگی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہ تو بہت دور نکل گیا جس نے شرک کیا، جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. سوائے توبہ کے واپسی ممکن نہیں، کوئی اور چیز واپس نہیں لا سکتی. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. یہ کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ ان کو پکار رہے ہیں جو دیویاں ہیں. یہ ترجمہ ہمارے یہی ہوتا ہے عام طور سے. اناسا اسے کہتے ہیں مؤنث، فیمنن جینڈر. اگر یہ ہوتا اس کو بہت ذہن میں آتا تھا، بہت سوچتا تھا میں، بعض چیزیں کہیں کہیں کھٹکتی ہیں کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب اناسا کا مطلب بھی تو دیوتا نہیں ہے، دیوی نہیں ہے، مؤنث ہے. تو اب یہ کیا بات ہے کہ یہ تو صرف یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ تو دیویوں کی پوجا کر رہے ہیں، دیوتاؤں کی بھی تو کر رہے ہیں، خالی دیویوں کی کب کر رہے ہیں؟ اچھا عرب میں بڑی بڑی دیویاں ہی تھی، لات و منات اور عزا، اور تو خالی عربوں کے لیے کلام ہوتا تو ٹھیک تھا. اگر سب کے لیے ہے
تو پھر یہ خالی دیویاں کہاں، دیوتاؤں کی بھی ہوتی ہے. اور پھر یہ ایسے انداز میں ہے کہ اور بعض نے ایسی تشریح بھی کی ہے کہ دیویوں کی یہ تو اور گھٹیا بات ہو گئی. یعنی اور وہ ہونا جیسے فیمنن جینڈر ہونا کوئی بڑی اس کی بات ہے حقارت کی. یعنی کتنے گر گئے، دیوتاؤں کی کر لیتے دیویوں کی کر رہے ہیں. نکلتا ایک تاثر کہ یہ خالی دیویاں کیوں کہا گیا، دیکھ بھائی دیوی دیوتاؤں کی کر رہے ہیں تو یہ دیوی نہیں. اور یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ چونکہ عرب صرف اس لیے یہ لفظ استعمال کیا. عرب کے یہاں بڑی بڑی سب دیویاں ہی تھیں، وہ جو بہت بڑے بڑے جو چاروں طرف تھے وہ دیویاں تھیں. فرشتوں کا تصور آیا تھا، ان کو دیویاں بنا لیا تھا. قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا اسے. تو یہ مرد مذکر کے مقابلے میں، میل کے مقابلے میں، اس میں بھی جانوروں میں بھی جو فیمیل ہے وہ فزیکلی ویک ہوتی ہے، جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے. باقی صفات کی بات نہیں ہو رہی، بہت سی زیادہ بھی ہوتی لیکن فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتی. کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، مردان کی دکھاؤ نا. یہ کیا عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ گئے، یہ بھاگ گئے. تو یہ طنز نہیں ہے، بلکہ بات یہ کہ مردوں پہ تو طنز ہو سکتا ہے کہ تمہاری صفت یہ تھی، اسٹرانگ زیادہ ہے فزیکلی، جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہے. تو یہ جو یہاں پہ لفظ استعمال کیا، اس کا آج کے تناظر میں مطلب یہ کہ جو یہ کمزور ہیں سب، مؤنث کی بات نہیں ہے خالی، یہ کمزور ہیں جن کو پکار رہے ہیں. طاقتور کو چھوڑ کر یہ ان کے پاس نہیں ہے طاقت، یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے جن کو پکارتے ہیں. یہ یدعون، جنہیں پکار رہے ہیں وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اور ان کمزوروں کو پکار رہے ہیں، اصل میں یہ شیطان کی بات ہے. اصلاً تو یہ شیطان کو آواز دے رہے ہیں، اس لیے اس نے لگایا اس راستے پر. کون سا شیطان؟ وہ جو پہلے ہی دھتکارا جا چکا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. شیطان مریدا، وہ اللہ کی رحمت سے پہلے ہی دور ہو چکا. اللہ کی تو رحمت کے امیدوار ہو، اور جس کو دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، اس کے پاس اپلیکیشن لگاتے ہو. وہ کون ہے؟ کہا لعنہ اللہ، اللہ تو لعنت کر چکا. یہ جن کو بھی کر رہے ہو یہ اصل میں شیطان کی کر رہے ہو، تو سامنے سے یہ ہے، اور اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ. وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں جو تیرے بندے ہیں ان میں سے نکال لوں گا، اپنا حصہ لے کر رہوں گا. یہ ہے قرآن شریف کے اندر کہ جب اللہ نے راندے درگاہ ہوا تو اس نے کہا کہ اجازت مانگی، کر نہیں سکتا تھا. اللہ کی کائنات میں وہ کیسے کر لے گا بغاوت؟ اجازت مانگی کہ جس کی وجہ سے نکال رہے مجھے یہ اجازت دے دیجئے کہ میں دکھا دوں آپ کو کہ یہ اس لائق نہیں ہے. بجائے معافی مانگنے کے، شرمندہ ہونے کے، یہ تو اللہ نے کہا اجازت ہے، ایک وقت میں معلوم تک کی اجازت ہے، وہاں تک کر سکتے ہو. تو اس نے کہا پھر بھی یہ کہا کہ اچھا اب دیکھیے کیا کیا کروں گا، کیسے کیسے میں ان کے اوپر چالیں ڈالوں گا. تو اللہ نے فرمایا جو میرے خاص بندے ہیں وہ تو کسی چال میں نہیں آئیں گے، جو آئیں اور جو آ ہی جائیں گے میں تو رہنمائی بھیجوں گا. جو آ ہی جائیں گے اس کو سب کو تیرے ساتھ جہنم میں. تو اس نے تو یہ کہا تھا، اس کی کر رہے ہو، اسے پکارتے ہو. اس نے تو یہ کہا تھا کہ ان بندوں میں سے نکال لوں گا میں اپنا حصہ، بہت سے میرے ساتھ آئیں گے. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں لازماً بھٹکاؤں گا، میں لازماً انہیں ان کی تمناؤں کے پیچھے چلاؤں گا، ان کو امیدیں دکھاؤں گا. طرح طرح کی مرادیں پوری ہو جائیں، یہ آئے گی دل میں، فلاں اس جگہ جھکنے سے مرادیں پوری ہوں گی، یہ کرنے سے یہ ملے گا. ان کو طرح طرح کے سبز باغ دکھاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں اس طریقے سے انہیں اپنے احکامات دوں گا. کوئی ڈائریکٹ آ کر ایسے تھوڑی دے گا. کیسے بھٹکائے گا؟ کہا کہ ایسے ایسے بھٹکاؤں گا کہ دلوں میں تمنائیں پیدا کروں گا، دلوں میں امیدیں پیدا کروں گا کہ یہ پوری ہو جائیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، ایسے ان کو اپنے حکم دوں گا میں. آ کے ڈائریکٹ کہیں لکھا ہوا تھوڑی آئے گا کہ یہ شیطان ہوں میں، میرا حکم مانو. سبز باغ دکھاؤں گا. وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ،
جانوروں کے کان کاٹیں گے. اب ایک مثال دے دی ہے, کان چیرنا یعنی سپرسٹیشن میں پڑ جائیں گے. یہ بھی سپرسٹیشن کی, اگر ایسا کرو گے تو یہ تب ذرا یہ جو ہے منحوس نہیں رہے گا, تو سپرسٹیشن میں ڈالوں گا انہیں, توہمات میں, وہم, ایسی چیزیں جن کی کوئی حقیقت نہیں اس میں ڈال دوں گا کہ یہ بلی راستہ کاٹ گئی. طرح طرح کی چیزیں زندگی کے اندر ایسی آئیں گی. توہم میں, سپرسٹیشن میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, ڈالا ہی نہیں جا سکتا کہ پہلے جب تک یہ عقل بند نہیں کی جائے. عقل سے سوچے گا تو ارے کیا مذاق ہے, عقل کو روک دیا دین گیا, پھر ان ساری چیزوں کے پیچھے چلے گا. عقل ختم کر دوں گا, پھر یہ طرح طرح کے سپرسٹیشن میں, وہموں میں, خرافات میں پڑ جائیں گے کہ اس کے ذریعے ہوگا کام. تو وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, انہیں میں جب حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. یہ الگ الگ طرح کی چیزیں بتائی ہیں. یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی, وہ کان کاٹنا نہیں تھا. یہ جب یہ کہا جاتا ہے تبدیلی مت کرو, تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی طرح طرح کی اس کے اندر چیزیں آتی ہیں کہ یہ سب خلقت میں تبدیلی ہو گئی. یہ آپ اپنے اب آپریشن کراتے ہو, خلقت میں تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی. اگر ایسے خلقت میں تبدیلی کہنے لگے تو, اور کرانا ہوتا ہے. کوئی اگر اور اس کے یعنی میڈیکل نیڈ کے علاوہ بھی کوئی اگر کاسمیٹک سرجری کراتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ خلقت میں تبدیلی کر رہے ہو. خلقت میں تبدیلی یہ نہیں ہے. خلقت میں تبدیلی جو ہے وہ کہاں آیا ہے قرآن میں, ذرا سے دیکھیے جہاں پر آیا ہے. اسی آیت میں جو ابھی میں نے رکھی تھی, جس کے ریفرنس سے یہ بھی سمجھایا ابھی شرک آپ کو, سورہ روم میں ہے, سورہ نمبر 30 میں. وہاں پر یہ کہا کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. نیچر بنائی ہم نے, اس میں کچھ قانون رکھے, انسان کو پیدا کیا کہ اس کی نیچر ان فطرت کے قانون کے مطابق رہے. پیدا ایسے ہی کیا تھا, اس نے بدلنی شروع کر دیے. لا تبدیل لخلق اللہ, اس تخلیق میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں ہم آہنگ رہنا چاہیے. یہاں پر لائے ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی میں, یہ اللہ کی تخلیق ایسے ہے, یہ کریشن, اس میں چینج مت کرنا. وہاں کے لا چینج ہوں گے بھی نہیں, تو تم اپنی نیچر کو چینج مت کرنا. جو تمہاری اصل نیچر ہے, وہ اصل نیچر وہ ہے جو اس سے معلوم ہوگی, جو گائیڈنس اللہ کے پاس سے آئے گی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اس بات کو, علم نہیں رکھتے. اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی. یہ کان کاٹا تھا تو یہ نیچر, اس کو تو کہہ دیا الگ, یہ وہم, خرافات, توہمات. اب یہ دوسری ایک قسم بتائی ہے. میں ان کو یہ سکھاؤں گا کہ وہ نیچر سے ہٹ جائیں. اللہ کی تخلیق, اللہ نے تو ایسے ہی تخلیق کی تھی, نیچر کے مطابق رہیں. میں ایسے ان کو چلاؤں گا تو یہ سب چیزیں انہیں تباہی کی طرف لے جائیں گی. یہ سب چیزیں شرک ہیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اللہ سے ہٹ گیا کوئی, جب شرک آئے گا اللہ سے ہٹ جائے گا. وہ یہ نہیں چلے گا کہ ان سب دیوی دیوتاؤں کے اوپر ایک کو ہم سب سے اوپر مانتے ہیں. وہ اللہ سے ہٹ گیا, اب وہ انہی میں رہ گیا, چاہے زبان سے انہیں کہتا رہو. تو جس نے اپنے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا, اپنا گائیڈ بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا, وہ اللہ سے تو ہٹ چکا. تو اللہ کو چھوڑ کر جس نے یہ کیا تو پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے, خسارہ ہی خسارہ ہے. واضح نظر آئے گا, یہ نظر چاروں طرف دنیا کی جو تباہی ہے, یہ شرک ہے. اصل میں یہ ٹکڑے بھی شرک ہیں, اپنے قوانین بنانا بھی شرک ہے. یہ تباہیاں ہیں چاروں طرف. یعدہم ویمنیہم, ان سے وعدے کرتا ہے, ان کو طرح طرح کی امیدیں ان کی جگاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, لیکن سب دھوکے ہوتے ہیں. وعدے کو زبان سے آگے تھوڑی کرتا ہے, اپنے دماغ میں وسوسہ چل رہا ہوتا ہے, یہ پلاننگ کروں گا تو اتنے فائدے ہو جائیں گے. وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا, اس رہنمائی سے الگ ہٹ کر وہ پلاننگ اسٹارٹ کی جو اللہ نے بھیجی تھی, تو پھر وہ تمہیں دھوکے کی ٹٹی ہو, تمہیں نقصان ہی کی طرف لے جائیں گے, لاس ہو جائے گا. اولئک مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں دنیا میں بھی, ابھی میں نے دنیا کی جہنم کے بارے میں کتنا بتا رہا تھا, یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ولا جو شیطانی قوانین
کے پیچھے چلیں گے جو یہ شرک کریں گے. ولا یجدون عنہا محیصا، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا اس سے بچنے کا جہنم سے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا طرز عمل سے الٹا ہے، ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب اللہ کے قوانین کو انہوں نے، یہ مطلب ہے اس کا یہ نہیں ہے وآمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، وہ آپ نے رٹ لیا سنا دیا کھٹ سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہا کہ مجھے تو سب کلمے یاد ہیں. پورا جن کو یقین تھا کہ اللہ کے قوانین سے ہٹیں گے تو تباہ ہو جائیں گے اور اس پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ ایمان ہے. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اس پر اعتماد کیا اور پھر اسی کے مطابق عمل کیے، وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے. ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی. نہریں علامت ہے یہاں دنیا میں خوشحالی کی. جہاں جس علاقوں کے اندر پانی نہیں ہو اور دریا اور نہیں ہو، دریا سے نکلی ہوئی نہریں نہیں ہو، تو وہ بہت سیٹ بیک ہوتا ہے، اس سے بہت تباہی ہوتی ہے. جنات جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی. یہ انسان ہمیشہ جب بھی بسا تو دریاؤں کے کنارے بستیاں بسی ہمیشہ. اب بہت آبادی ہو گئی تو پھر وہ وہاں چڑھ گیا، ادھر چلا گیا، جہاں جہاں اور دوسری جگہوں پہ پھیلے، ان کے بڑے مسائل ہیں. زندگی زیادہ سکون سے ہوتی تھی تو جب چوائس تھی، جب ایسی اتنی بستیاں نہیں تھی تو انسان ہمیشہ جو بستیاں بساتا تھا وہ دریاؤں کے کنارے بساتا تھا. ضرورت ہے، یہ نیڈ ہے. آگے خوشحال وہاں تو تمہیں ہر وقت نہریں ہی نہریں چاروں طرف، یعنی خوشحالی ہے، خوشگواریاں ہیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور تم سے یہ وعدہ حق ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے وعدہ سچا؟ کوئی اس کے اندر شبہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ تمہاری تمناؤں پہ نہیں چلے گی کائنات، تمہاری امیدوں پہ بھی نہیں چلے گی. یہ ہو جاتا تمہارے سوچنے سے نہیں ہو جائے گا. تمہاری امیدیں، تمہاری تمنائیں، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا بھی یہی، ان کی تمناؤں سے ایسا نہیں ہوگا کہ بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی، پار ہو گئے، جنت مل گئی، جہنم سے بچ گئی. تمہاری یہ تمنا سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے بتا دیا پہلے. امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا. یہ امیدیں شیطان دلاتا ہے، یہ کر لو، ضرورت ہی کیا ہے اتنی زیادہ دن رات محنت کرنے کی، یہ تو تمہاری شفاعت ہو جائے گی، تو بڑے بڑے تمہارے لیے ولی کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہے تب امیدیں، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ یہ بچا لیں گے تمہیں. دین کے بڑے آسان نسخے پھیلا دیے جس سے 50 سال کے ادھر اور 50 سال کے ادھر کے سب گناہ معاف ہو جائیں. یہ امید، یہ سب شیطانی امیدیں دلاتا ہے. پریشان مت ہو نا، 50 سال کے معاف ہو چکے سب کچھ. بڑی لمبی اس کی فہرست ہے کہ یہ پڑھ لیجئے، پچھلے 50 سال کے گناہ معاف، اگلے بھی 50 سال کے گناہ معاف. یہ 2 رکعت ایسے پڑھنا، اس میں یہ پڑھنا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، سب ختم. ایک دو تھوڑی ہے. پھر اس میں بعض ہماری حدیث کی حدیث کے مجموعے بعض اس میں بھی گھس گئی اور بعض بالکل ایسی چل رہی ہیں ہوائی. یہ سب قرآن کے خلاف ہے، بہت واضح. یہ جو آسان کر دیا، یہ تمنائیں ہیں جو دی ہیں، ایسے ہو جائے گا. وہ شفاعت کے جو تصور جس طرح کے پھیلے ہیں وہ بھی، اس پر تو بہت تفصیلی لیکچر ہیں سب قرآن کی آیات دے کر. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میں بھی اگر اس کے خلاف چلوں تو میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے. تو جو یہ کہے کہ اگر اس تو تم کوئی بھی تصور، کوئی بھی وہ تمہارے اعمال ہر جگہ پہ کہا کہ تمہیں یہ جو سب کچھ ملے گا بما کانوا یعملون، جو تم کر رہے تھے، یہ اس کا عمل جو کیے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے. یہ تمناؤں سے نہیں ہوگا، امیدوں سے نہیں ہوگا. یہ شیطان نے دلائی تھی، پیچھے آ چکا. یہ بڑے سہل نسخے کہ سب گناہ جھڑ گئے سے، کس کس چیز سے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، وہ بہت لمبی فہرست ہے جہاں پر کبھی کبھی تو پوری زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بس اتنا سا کر لو تو پھر باقی ضرورت ہی کیا بچی. اب سارے زندگی گناہ تو معاف ہو گئے. سال میں ایک مرتبہ فلاں رات کو، عاشورے کی رات میں یہ پڑھ لینا، بس پورے سال کے گناہ معاف. تو باقی عمل کی ضرورت کہاں بچی اب؟ یہ چیزیں ساری پھیلائی ہیں، یہ شیطان نے امیدیں دلائی ہیں. کبھی کسی کے ذریعے
بچا لینے کی کہ وہ بچا لیں گے تمہیں؟ تم تو ان کی پارٹی کے ہو. اور کبھی یہ کہ یہ پڑھ تم نے ایسا تھا ہر سال یہ پڑھتے تھے تم اس رات کو, تو تمہیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں یعمل, عمل کی بات ہو رہی ہے, میں یعمل سوءا یجد بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, جس نے کی برائی اس کو اس کا بدلہ ویسے ہی ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کچھ پڑھ لینے سے بچ جائے گا. اور اچھا وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے بھائی اگر بچنا ہی ہے, چلو بہت سی چیزیں ہو گئیں, تو ذرا ایسا تو ہوتا کہ بھائی روزانہ جو ہے وہ 3 گھنٹے, اب یہ نمازیں اس طرح کی پڑھا کرو, وہ تو ذرا سی چیزیں ہیں جو کر لی آپ نے پوری زندگی معاف. جس نے عمل کیا, جس نے وہ عمل کیے برائی جن سے روکا گیا تھا, اس کو اس کا بدلہ ملے گا. اور اس کو اللہ سے ہٹ کر کوئی نہ تو مددگار مل سکتا ہے اور نہ کوئی نصرت کرنے والا مل سکتا ہے, نہ کوئی سرپرست مل سکتا ہے. اب یہ دیکھیے ذرا سا, میں نے بہت سی آیات رکھی ہیں سامنے. قرآن نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ذرا سی چیزوں کے اوپر مغفرتیں ہیں اور جنت کے وعدے ہیں, بس وہ ایک اتنا تم نے پڑھ لیا کرے, یہ کلمہ ہی تمہارے ساری میزان کو نیچے کر دے گا, سب تمہارا یہ عمل سب بڑھا دے گا اور باقی سب ہٹ جائیں گے. ارے اس کی حقیقت کو سمجھیں گے تب ہوگا کلمے کی. یہ نہیں ہے کہ وہ تم پڑھتے تھے تو وہ رکھ دیا گیا, وہ سب کچھ ختم ہو گیا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کیا, یہ گمان کیا, یہ حساب لگا رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیں گے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے تھے. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے, ہم چھوڑ دیں گے, اب تو بخشش ہو گئی اس لیے کہ ایمان والے ہو گئے. ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے, کسائی نہیں کریں گے کیا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس نے بھی کبھی ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہم نے چیک کیا ہمیشہ. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ یہ بات سامنے آ جائے واضح, کہ تاکہ یہ جان لے اللہ کہ کون اپنے اس دعوے میں سچے تھے, کون اس دعوے کے اندر جھوٹے تھے. یہ ایسے نہیں چلے گئے کچھ پڑھ کے نکل گئے, یا کسی نے ہاتھ رکھ دیا کہ یہ ہمارے تھے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, ہمارے بنائے ہوئے قانون سے سمجھتے ہیں آگے نکل جائیں گے. یہ حساب لگا رکھا ہے. قانون ہم نے تو یہ بنایا, بتا رہے ہیں تمہیں جو ہم نے بھیجا, اور تم اسے بائی پاس کر دو گے کہ یہ کسی اس سے نکل جاؤ گے, کسی دوسری روڈ سے, ہم سے بڑھ جائیں گے آگے. ساء ما یحکمون, یہ جتنے فیصلے کر رہے ہیں بہت برے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, جو یہ آیات نمبر اوپر پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, میں بولتا نہیں جا رہا, خالی آیات پڑھ رہا ہوں, یہ الگ الگ جگہ سے ہیں. جس کو اللہ کے لقاء اللہ سے ملنے کی امید کا مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ کے قانون کو فیس کرنے اور اس کے نتیجے میں کامیاب ہونے کی امید ہے. فإن اجل اللہ لآت, تو سمجھ لو کہ ملے گا, موقع آ رہا ہے. ایک مدت تک ہے یہ, جتنی ایک لمٹ ہے اس کی, جہاں تک یہ آزمائشیں ہیں, جہاں تک وہ کسا جائے گا. وہ سمیع العلیم, وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, تم نے یہ حساب لگایا ہوا ہے, یہ گمان کیا ہے جنت میں داخلہ ملے گا. دیکھیے وہاں تو سب بشارتیں ہی ہیں کہ مل جائے گا, یہ خالی اتنا سا پڑھ لیا کرو گے تو سب گناہ جھڑ گئے. آپ وضو کا پانی گرا, گناہ جھڑ گئے سارے. یہ صحیح ہے کہ یہ تو تمثیلی بات ہو سکتی ہے کہ وضو اور اس کے بعد نماز, تو میں نماز ہے کیا حقیقت نماز کی, میں نے تو رکھی نا تفصیلات, یہ رسمی نماز تھوڑی. اس کے لیے پاکیزہ ہونے جا رہے ہیں تو واقعی جھڑ گئے گناہ اور سب کچھ. وہ اگر اللہ سے نماز میں ملاقات ہوئی تو واقعی پاک ہو گئے سب کچھ. یہ رسمی کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. تم نے یہ سمجھ لیا کہ جنت ایسے ملے گی کہ تمہیں تو بچپن سے کلمہ یاد کرا دیا تھا. ام حسبتم, تو کیا تم نے یہ حساب لگایا, یہ گمان کیا ہوا ہے ادخلوا الجنت, جنت میں داخلہ ملے گا تمہیں؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے, جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, کہ یہ ایمان والا تم اپنے آپ کو مانتے ہو, اس کی وجہ سے کہ جنت میں انٹری ملے گی. تم نے یہ سمجھا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, جس نے بھی ایمان لانے کا دعویٰ کیا, جو تم سے پہلے گزرے, ان پر جو کچھ آیا ہے وہ تمہارے ساتھ آئے گا پہلے. یہ چیک کرنے کے لیے کہ ایمان کیسا تھا تمہارا, سچا تھا یا جھوٹا تھا. آگے فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, مصیبتیں آئیں, پریشانی آئیں, مسائل آئے, تک وَزُلْزِلُوا, ہلا دیا گیا, زلزلہ آ گیا ان کے وجود میں, ڈالا گیا, بالکل شیک کر دیا گیا انہیں.
حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ جو نبی وقت تھے، رسول وقت تھے، وہ پکار اٹھے کہ اللہ مدد کی ضرورت ہے، کب آئے گی؟ اس اسٹیج تک آزمایا گیا ہے تم سے پہلے کے لوگوں کو، تو تمہیں ایسا نہیں کیا جائے گا اگر ایمان کا دعویٰ سچا ہوگا. نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا ایسا، ورنہ ایسا ہوگا. اس کے بعد فرمایا، یہ تو یہاں پر نہیں میں نے کاپی کیا، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد تمہارے پاس تھی نا، تبھی تو یہاں تک آ گئے. اس سے تو 5% بھی مصیبتوں میں ڈھہ جاتے. یہ بھی مدد چل رہی تھی، اور اس کے آگے کامیابی بھی ہے، وہ بھی مدد ہے پاس ہی ہے بالکل تمہارے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یہاں تو وہی الفاظ ہیں، آگے کی بات اور ذرا سا ایکسپلین کیے دوسری جگہ دوسرے انداز میں. تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں انٹری ملے گی. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اب یہ تو تمہارے سامنے آیا ہی نہیں، یہ پروف کرنا ہوگا تمہیں کہ تم میں سے جہاد کتنوں نے کیا. یہ ایسے ہی گھر بیٹھے ہو جائے گا؟ یہ چیک کرنا ہے اللہ کو کہ جہاد کتنے لوگ کرتے ہیں. جہاد کا مطلب میدان میں لڑنا نہیں ہوتا. جہاد کا ایک حصہ وہ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ اب مجبوری ہو گئی جنگ، تو وہ بھی جہاد ہے. دین کے راستے میں لگاتار امن کے لیے، دین تو امن ہے، لگاتار کوشش جدوجہد صحیح طریقے سے جیسے بتایا کرتے چلے جانا، یہ جہاد ہے. تو یعنی ہر موقع، ہر پوری زندگی جہاد. تو ابھی یہ تو ہوا نہیں کہ تم میں سے جہاد یہ مجاہدین ہوئی خالی تھوڑی کہ جو ساری جہاد کی شرائط ہی پوری نہیں ہوتی. وہ مخالفت کسی سے، مار کسی اور کو رہے جگہ جگہ، یہ اسے جہاد تھوڑی کہتے ہیں. ابھی یہ نہیں دیکھا تم میں سے مجاہدین کتنے، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور ڈٹے رہنے والے کتنے، ثابت قدم رہنے والے کتنے ان آزمائشوں میں، پھسلے نہیں. ابھی تو اس کے بغیر جنت میں انٹری ملے گی. توبہ کر سکتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کم سے کم اتنا تو کرو. یہ بالکل فرشتوں کی طرح پروگرام جیسے ہوتے ہیں ویسے تو نہیں ہو جاؤ گے. بڑے بڑے جو ہے کبائر، ان سے تو بچ جاؤ نا، بڑے گناہوں سے. تو پھر اللہ باقی چیزوں کو ویو کر دے گا، باقی کو دیکھ لے گا. لیکن بڑے بڑے سے تو بچ جاؤ نا جتنے کبائر ہیں. نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری جو سیئات، وہ جو تمہاری برائیاں تھیں، جو برائیوں کے نتائج ہوتے، اللہ ان کو جو ہے ہٹا دے گا. تم بڑے بڑے گناہوں کا، کبائر کا تو خیال رکھو. کبائر ہیں کون سے؟ بڑے گناہ. جب یہ کہا تو ایک لسٹ بھی مل جانی چاہیے نا. لسٹ لوگوں سے بنوائیں تو اس میں کسی میں کچھ کم ہوں گے، کسی میں کچھ زیادہ ہوں گے. جتنی چیزوں سے، اور قرآن نے واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا، وہ سب کبائر ہیں، وہ سب بڑے گناہ ہیں. جتنی چیزوں سے قرآن نے روکا. اگر قرآن نے کہا کہ غیبت گناہ ہے تو وہ پھر کبائر میں سے ہے. اگر احترام نہیں کیا والدین کا، یہ ان کے حکم پر عمل کرنا لازمی نہیں تھا، لیکن اگر احترام نہیں کیا، اور خاص طور سے بڑھاپے میں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ بتائے ہیں، قرآن نے بتائے ہیں. یہ چیزیں تو سب بالکل محسوس ہی نہیں کرتے، یہ تو بڑی معمولی روز کی باتیں. اور جن چیزوں کو لے کر آئے کبیرہ گناہ کے نام کے اوپر، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے. اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو وہ تمہاری برائیاں جو ہیں ان کو تم سے دور کر دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، پھر داخل کرے گا ان کے اندر جہاں اس کا کرم ہی کرم ہوگا، جہاں عزت ہی ہوگی ان جگہوں پہ داخل کرے گا. لیکن یہ توبہ، یہ اللہ توبہ کی تسبیح سے نہیں چلے گی. دن میں کئی بار کہہ دیا استغفر اللہ، عادت پڑ گئی. روز ایک دفعہ ہر نماز کے بعد بھی تسبیح پڑھی، یہ زبان ہلانے سے نہیں چلے گا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جہالت کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے کسی نے کوئی غلط کام کر لیا اور پھر جلدی ہی پھر توبہ بھی کر لی. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ ٹرن، پلٹ گئے، رخ اب بدل گیا چلنے کا. یہ ہوتا ہے توبہ کا مطلب. زبان ہلانا نہیں ہوتا. زبان چاہے ہلائیں چاہے نہ ہلائیں، دل میں ہونی چاہیے اور بدل جانا چاہیے. توبہ کا مطلب ہے واپسی اور پلٹنا. یہ لفظی معنی ہے توبہ کے. تو توبہ اللہ کن کی توبہ قبول کرے گا؟ اللہ کے ذمے توبہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے غلطی کر لی جہالت سے، پھر اس کے بعد جلدی ہی پھر پلٹے بھی. وہ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، بھائی دوسری جگہ ہے، جس نے توبہ کی، وَآمَنَ،
ایمان لے آیا. یہ وہ مرتدوں سے تھوڑی کہہ رہے ہیں, یا ان سے تھوڑی کہہ رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں, ایمان لانے والوں سے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا. تو یہ جب اس نے کسی غلط جگہ گیا تو اس نے وہ اصل میں صحیح معنوں میں ایمان پر نہیں تھا اتنی دیر کے لیے. جس نے توبہ, اللہ کے ایمان کا بھی میں نے بتایا تھا اصل مطلب یہ ہے, یہ دل میں بیٹھ جانا کہ اللہ نے جو کچھ بتایا اسی میں کامیابی ہے, اور جو کچھ اس چیز سے روکا وہ تباہی ہے. اس بات کا مکمل یقین, اس بات کو دل کی گہرائیوں سے مان لینا, یہ ایمان ہے. تو جس نے بھی توبہ کی, پلٹ گیا اور وہ صحیح طریقے سے پھر ایمان لے آیا. وعمل صالحا, پھر اس کے عمل بھی جو ہے اس کے اندر صلح, یہ اس کا مادہ صلح ہے, صالحہ نیکی, اپنے آپ سے صلح ہو جاتی ہے, اپنے پیدا کرنے والے سے صلح ہو جاتی ہے, ورنہ اس سے جنگ کر رہا تھا. کیسے جیتے گا اللہ سے جنگ کرنے والا؟ اس کی بنائی ہوئی کائنات سے صلح ہو جاتی ہے. یہ ہوتے ہیں عمل صالح, یہ اس کے نتائج ہوتے ہیں. وعمل صالحا, اور اس نے پھر وہ کام کیے جس کے اندر صلح تھی, اس نے نیک کام کیے, وہ ہوگا ایمان کے مطابق عمل جب آئے گا تو تب وہ عمل صالح ہوں گے. فعسى ان يكون من المفلحين, تو پھر جلدی ہی ایسا ہوگا کہ وہ جو ہے اس کی فلاح ہو جائے گی. یعنی وہ فلاح بھی لفظ فلاح, کسان کہتے ہیں فلاح کو عربی, اس کی کھیتی پکے گی, باقی کی جل جائے گی, تباہ ہو جائے گی. بہت الفاظ جو ہیں ہماری زبان کے اندر, قرآن میں ہی نہیں ہر زبان کے اندر, اس لیے کہ انسان نے جہاں سے شروع کیا تھا اس کی جو ووکیبلری بنی تھی زبانوں کی, وہ وہیں سے بنی تھی. کھیتی, باغات, نہریں, وہیں سے ہی آگے چلا. دعا دیتے ہیں پھول و پھل, یہ جو ہماری ووکیبلری وہیں سے آئی ہے. کیا سایہ دار درخت تھا, ارے بڑا ایسا تھا, سایہ دار درخت تھا, گزر گیا. ہماری زبان کے اندر ہم نے چیزیں وہاں سے لی ہیں. میرا دل باغ ہو گیا, تو ہماری جو یہ ہر زبان کے اندر ہے, ہر لینگویج میں, کہ جو نیچر کی چیزیں پرانی تھیں وہاں وہ ہماری لینگویج کے اندر, ہماری ہر زبان کے اندر, ہر لینگویج کے اندر یہ ایسے آئی ہیں. تو ایسے ہی قرآن بھی, یعنی عربوں کی زبان بھی ایسی آئی. باغوں سے جو پھل وہاں پر ہوتے تھے ان سے زبان ڈیولپ ہوئی, لینگویج میں اس کی چیزیں آئیں, تو ان کی کھیتی پک جائے گی. بڑی اہم بات ہوتی تھی ان کے یہاں تو کھیتی, سال میں ایک دفعہ ذرا سی آ رہی ہے, اس کے بعد تو پھر ریت ہی ریت ہے اور لو ہی لو ہے. اگر کسی کی کھیتی نہیں پکی تو برباد ہو گیا. پھر فلاح اسے کہتے ہیں. تو وہ ہیں جن کو یہ امید رکھیں کہ ان کے اعمال کا صحیح نتیجہ انہیں مل جائے گا, ان کی کوششیں نتائج برآمد کریں گے, یہ ہے فلاح. یہ تو میں ابھی تک آپ کو آیات جو ابھی تک دے رہا تھا یہ اس کی تشریح میں تھی کہ شیطان آرزویں اور امیدیں اور طرح طرح کی بناتا ہے کہ بس ایسا کر لو, یہ سب شیطانی باتیں ہوتی ہیں. دیکھو یہ راستہ یہ ہے کامیابی کا جو ہے. واپس آ رہے ہیں ہم سورہ نساء کے اوپر. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اس سے پہلے وہ تھا کہ نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا, اور یہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں تم سے پہلے جو گزرے اہل کتاب, وہ بھی انہوں نے یہ نسخے بنا رکھے تھے کہ وہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ تو بس یہ مان لو تو تمہارے بدلے وہ صلیب پر چڑھ گئے, سب کے گناہ گئے تمہارے. یہ ماننا تو پڑے گا اسے, تمہارے لیے کتنی محبت کرتا ہے, تم سے خدا کا بیٹا آیا تھا اکلوتا. تو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, اس میں مرد عورت سب برابر ہے, کوئی سپیریورٹی نہیں, کوئی انفیریورٹی نہیں. بات عمل کی ہے, اور وہ عمل جو ہے وہ صالح عمل ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, خالی عمل نہیں, ایمان کے ساتھ ہو. اس بات میں یہاں پر ایمان کیا ہے, اس بات میں یقین مکمل کہ یہ عمل جو ہے ہمیں صحیح نتیجہ دیں گے, اس لیے کہ یہ عمل وہ ہے جو ہم سے کہا گیا ہے کہ اس راستے پہ جانا, تو یہ یقین رہے پھر تمہیں کہ اس کا اچھا نتیجہ ہی نکلے گا, تب ایمان ہوا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, جو بھی اس نے صالح عمل کیے وہ مرد ہو یا عورت, ایمان والا ہو, اس بات پہ ایمان بھی رکھتا ہو. ایمان جب تک اس پر نہیں ہوگا تو پھر کہیں رک جائے گا راستے میں. یہ اچھے تھے, آزمائشیں آ رہی ہیں, نہیں یہ نتیجے لائیں گے صحیح, تو یہ ایمان ہی جو ہے اس کو کامیابی پہ لے جائے گا, ورنہ رک جائے گا, اور رک جائے گا تو پھر نقصانات کی طرف نکل جائے گا. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, یہ ہے جو جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں داخل ہونے والے یہ ہیں جو ان کے عمل ہوں اس یقین کے ساتھ میں. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, ذرا سا بھی, یہ لفظ بھی وہیں سے آیا ہے ان کی عربوں کی مقابلے میں, لیکن اب اس کے معنی یہ ہے, اردو میں نے یہ کر دیا ہے کہ
جو کھجور میں اگر کہیں ذرا سا بھی کہیں شگاف جو ہے اس کے برابر بھی ان پہ ظلم ہوگا. مطلب یہ کہ رتی برابر نہیں ہوگا, بال برابر بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی. اس کا آپ ترجمہ مختلف ہوتے ہیں, ایسے ترجمے کیے جاتے ہیں. مفہوم یہی ہے, یہ ایک بامحاورہ ایک زبان کے اندر, کہ بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ان کا جیسا عمل ہوگا ویسا دیا جائے گا, زیادتی نہیں ہوگی ان کے ساتھ میں. ان کا جو مقام ہے وہیں رکھا جائے گا. ظلم کا مطلب ہے جس مقام پر ہے وہاں سے ہٹ جائے, اسے ظلم کہتے ہیں. تو ان نے جو مقام پایا ہے وہ ملے گا, انہیں ظلم نہیں ہوگا. جس نے کم کا پایا اسے کم ملے گا, جس نے زیادہ کا پایا اسے زیادہ ملے گا. وقت ہو گیا. اب یہ آیت نمبر 124 تک پہنچے ہم, 124 تک. سورہ نساء کی آیت نمبر 24, اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آیت نمبر 125, 125 سے پھر آئندہ شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت.